بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تجھے دعا دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ اے یزید کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جب اعلان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بےادبی کر رہا ہے، اے یزید تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر مباحات کے قصیدے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور اپنے مطلق کے خاندانوں کے ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گناہوں نے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں، تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان جوانوں کو تیغ کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں مصروف ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں؟ جلدی نہ کر، عنقریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنے گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی، اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے پروردگار تو ہمارا حق ان ظالموں سے دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار تو ہی ان ستم گروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے اللہ تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تیغ کر دیا۔ اے یزید اللہ کی قسم تو نے جو ظلم کیا ہے وہ اپنے ساتھ کیا ہے، تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مظلوم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گناہوں نے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں دربدر کیا، نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید یاد رکھ کہ خدا اللہ رسول کا تجھ سے انتقام لے کر اور مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، اور جبریل امی آل رسول کی گواہی دیں گے کہ اللہ اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ لوگ بھی انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری امیرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کیا۔ لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستم گروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھ ناگوانی کا شکار ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے یزید یہ گردش ایام اور حوادث و روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنہاد برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم اور ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو نہایت ہی گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی اور بدسلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید آج ہماری آنکھیں اشک بار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہمنوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تیغ کر دیا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہماری پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن اور ہمارے گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کے مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ جب قیامت کے دن اپنی بدکرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس میں نہیں ہوگا۔ اللہ عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اسی کی عنایت عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، اگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وہی الہی کے پاکیزہ آثار محک کر سکتا ہے، تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شانی منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گناہ نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے، تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، کہ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پیشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے،
ہم خدائے خلوص کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کو سعادت و رحمت کی نعمت سے نوازا۔ ہم بارگاہ عظیم میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کا ثواب و اجر میں اضافہ تکمیل عطا فرمائے اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک اللہ ہی رحم و رحمت کرنے والا اور حقیقی معنی میں مہربان ہے۔ اللہ کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ اللہ پاک تمام اہل بیت اطہار کی قبروں کو منور کرے، آمین۔